اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے 80 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض ان کے بعض کے پاس، قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی اس کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کے ساتھ تمہارے رب کے سامنے وہ جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں یہود کی اخلاقی پستی اور بے خوفی کا عالم بتایا گیا ہے کہ ان کی اخلاقی پستی اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتے اور مسلمانوں کو ازراہ نفاق اور خوشام کے طور پر مسلمانوں کو ان پیشن گوئیوں کے بارے میں مطلع کر دیتے جو ان کی کتابوں اور تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی۔ لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور کہتے کہ آخر کیوں تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو صرف اللہ نے تمہاری کتابوں میں بیان کی ہیں، جو تمہیں ہی بتلائی ہیں، مسلمانوں پر وہ باتیں کیوں کھولتے ہو جو صرف اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ تو انہی باتوں کی بنا پر وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت قائم کریں گے، جھگڑا کریں گے تم سے کہ آخر تم تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، پھر بھی تم اس پر ایمان کیوں نہیں لے کے آئے۔ آیت نمبر 77۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ لفظی ترجمہ۔ اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 76 کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا۔ کیا یہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تو غیب کی باتوں سے آگاہ ہے، اور جو تم چھپاتے ہو ان باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو تمہارے علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دل کے بھید کو، دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو، جو تم زبان پر بھی نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ آیت نمبر 78۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ لفظی ترجمہ۔ ومنہم اور ان میں سے امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ کتاب کو، الا مگر امانی سوائے آرزوؤں کے، وانہم اور نہیں وہ، الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔
بمحاورہ ترجمہ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ گمان نہیں کرتے۔ امی وہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ امانیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے آرزو اور من گھڑت روایات۔ یہود کا ایک طبقہ ایسا تھا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں بہت سی آرزوئیں پالے ہوئے تھا کہ ہم تو جنت کے مالک ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، یا ہم اپنے بزرگوں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، اگر ہم جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے تو گنتی کے چند دن کے پھر ہم نکال لیے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی ان آرزوؤں کی، ان من گھڑت روایات کی تردید کر دی ہے، نفی کر دی ہے۔ امانیہ کا ایک مطلب خالی تلاوت بھی ہوتا ہے کہ وہ خالی تلاوت سے ہی کام لیتے تھے، جیسے کہ آج اکثر مسلمان اور حافظ قرآن صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم سے رہنمائی لینے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا اپنی زبانوں میں ترجمہ سیکھیں۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ لفظی ترجمہ، فویل سو خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس کے ذریعے سے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ، بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اس آیت میں یہود کے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو خود تو گمراہ تھے ہی، لیکن وہ اپنے جو عوام تھے، جو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور ان عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے، ان کی خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق آیات کی تردید کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ انہیں فتویٰ لکھ کر دیتے اور پھر اسے منسوب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دیتے۔ جب ان سے کوئی مشورہ مانگا جاتا تو اس حوالے سے پوچھا جاتا تو اپنے کسی بزرگ کا قول ان کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ یہ عین شریعت ہے، اور جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ اپنے ہاتھوں سے غلط لکھتے ہیں اور پھر اس سے تھوڑی سی قیمت دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ جو وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل کر اس سے قیمت وصول کرنا، چاہے وہ تھوڑی ہو یا بہت زیادہ ہو، لیکن وہ قیمت چاہے دنیا کائنات کی تمام چیزوں کے مقابلے میں وہ قیمت جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ جو وہ قیمت حاصل کرتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، اور یہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے وہ غلط لکھتے ہیں اور پھر انہیں منسوب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو یہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز نہ چھوئے گی آگ،
الا سوائے ایام معدودہ گنتی کے چند دنوں کے، قل اتخذتم کہہ دو کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ عہدن اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ، ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم خود نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دنوں کے، کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہود کی ہمہ گیر گمراہی بیان فرمائی گئی ہے کہ جس میں عوام اور علماء سبھی شامل تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے ہی محبوب اور پیارے ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن پھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 7000 سال ہے، اور لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے میں آخرت کے صرف ایک دن کا عذاب ہوگا، تو یہ صرف 7 دن ہے، پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اور سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔